پورا حق ہے آپ کو مجھے دیکھنے کا۔ ہاں، مستقبل کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ تف ہے تم پر حورم، کچھ تو بولنا تھا۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ اس نے بیزاری سے ناشتے کی پلیٹ پیچھے کھسکا دی۔ بائک سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی، مطلب وہ کہیں جا رہا تھا۔ وہ چیئر گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بالاج کو کیسے اپنی محبت کے بارے میں بتائے؟ اور اگر وہ اسے بتا بھی دیتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے تو وہ کبھی یقین نہیں کرے گا۔ کیا کروں میں بالاج؟ اگر تمہیں رمشا سے محبت ہوئی تو؟ اگر تم نے رمشا کے لیے مجھے چھوڑ دیا تو؟ نہیں، وہ اسے ایسا نہیں کرنے دے گی۔ وہ اسے کہہ دے گی کہ وہ رمشا سے شادی کر لے، مگر اسے نہ چھوڑے۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ وہ لان میں کھلنے والے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارا ہی بندہ ہوں۔ اسے بالاج کے الفاظ یاد آئے تو بے ساختہ ہی مسکرا دی۔ وہ گزرے وقت کو سوچنے لگی جب وہ دونوں ہر وقت لڑتے رہتے تھے، اور اب اسے اس ہی بالاج سے محبت ہو گئی تھی۔ کتنا حیران کن تھا نا یہ سب۔ میرے اللہ، اس کی حفاظت کرنا۔ اس نے لان میں لگے گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر دعا کی تھی، مگر شاید یہ اس کی دعا قبول ہونے کا وقت نہیں تھا۔ وہ امی کی دوائیاں لینے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوا تھا جب اپنی ہی سوچوں میں گم اس کی بائک کے سامنے ایک بچہ آ گیا۔ اس نے فوراً بریک لگائے تھے اور بائک کے ہینڈل کو موڑا تھا، جس کے باعث بچہ تو بچ گیا تھا، مگر وہ بائک سمیت پول سے جا ٹکرایا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ پول اور بائک کے بیچ میں بری طرح دب گیا تھا اور ایک پاؤں بائک کے نیچے ہی دبا ہوا تھا۔ اس کے زخموں سے بری طرح خون رس رہا تھا اور اس کے آس پاس لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ اس کی سفید ٹی شرٹ خون سے رنگ چکی تھی اور اس کا ذہن اب آہستہ آہستہ غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اس نے جس بچے کو بچایا تھا، اس ہی نے کسی سے پانی مانگ کر اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے اور اسے آوازیں دینا شروع کی تھی، بھائی بھائی اٹھیں۔ اس نے اپنا سر جھٹکا تھا اور سامنے اس بچے کو دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے زیام نے اسے پکارا ہو۔ اس نے بامشکل اٹھنے کی کوشش کی تھی تو کچھ لوگوں نے اسے سہارا دے کر قریبی دکان کی کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ وہ بچہ اب اسے پانی پلا رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا بھائی؟ اس بچے نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ہجوم کم ہو چکا تھا اور اس کا خون بھی اب آہستہ آہستہ رک رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہیں تو کہیں نہیں لگی نا؟ اس نے اس بچے سے پوچھتے ہوئے اپنے زخموں کا جائزہ لیا۔ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بچانے کے لیے اپنی چوٹیں لگوا لی، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ بالاج ہلکے سے مسکرایا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا میں تب بھی یہی کرتا، اس نے ہمت کر کے اٹھتے ہوئے کہا اور جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ آپ گھر کیسے جائیں گے؟ اس نے اس کے پاؤں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، یہی قریب ہی تو میرا گھر ہے، ڈونٹ وری، میں چلا جاؤں گا، اس نے لڑکھڑا کر چلتے ہوئے کہا۔ اور آپ کی بائک؟ اس بچے نے پوچھا تھا۔
ہاں بائک کا تو مسئلہ ہے، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ تو میں آپ کی بائک ساتھ لے چلتا ہوں، اس بچے نے جلدی سے کہا۔ تم بائک ہینڈل کر لو گے؟ بالاج نے اس بچے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تقریباً زیام سے تھوڑا بڑا ہی تھا۔ جی آپ آئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر بائک اٹھائی تھی اور بالاج لڑکھڑاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے بائک گیراج میں کھڑی کروائی تھی اور اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کی جانب بڑھائے تھے۔ یہ لو تمہارا انعام۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بھائی، انعام کیسا؟ آپ نے میری جان بچائی تو یہ تو پھر میرا فرض تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یار اگر تمہاری جگہ میرا چھوٹا بھائی زیام ہوتا تو وہ ایک سیکنڈ نہ لگاتا، مگر تم نے مجھے اپنا بھائی مانا ہی نہیں۔ اس نے خفگی سے کہا۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے جلدی سے کہا تھا۔ تو یار رکھ لو نا پلیز، مجھ سے ویسے ہی کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ چھوٹو، بالاج کے بہت اصرار کرنے پر اس نے پیسے رکھ لیے تھے اور بالاج اسے خدا حافظ کر کے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ جو اپنے ہی خیالوں میں گم مسکرا رہی تھی، سامنے سے آتے بالاج کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کا دل کسی انہونی خیال سے دھڑکا تھا۔ اس کی سفید ٹی شرٹ خون سے رنگی ہوئی تھی اور اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ بالاج، یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے لگ گئی؟ بالاج، اتنی بری چوٹ کیسے لگی تمہارے؟ تو تم ابھی بالکل ٹھیک گئے تھے، پھر یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ بولو نا یار۔ اس نے روتے ہوئے بامشکل نہ جانے کتنے ہی سوال کر ڈالے۔ اس نے ہنوز روتے ہوئے اپنے دوپٹے سے اس کا خون ڈوبا ہوا ہاتھ صاف کیا اور اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھا کر خود فرسٹ ایڈ باکس لینے چلی گئی۔ گھر میں سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، ورنہ اس کی حالت دیکھ کر یقیناً پریشان ہو جاتے۔ خرم روتے ہوئے اس کی بینڈیج کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ بالاج اس کی ایک ایک حرکت کو بہت گہری نظروں سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، مگر اس کا اپنے لیے اتنا دیوانہ پن وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ کپ کپاتے ہوئے لب، شہد رنگ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، ماتھے پر آتی چند لٹوں سے بے نیاز وہ بالاج کا دل دھڑکا گئی تھی۔ اسے دیکھ کر بالاج کو آج ایک بار پھر احساس ہوا تھا کہ وہ سامنے بیٹھی اپنی زندگی کو کتنا چاہتا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ خرم۔ اس نے دھیمے لہجے میں اس کا نام پکارا تھا۔ خرم کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ خرم، کیا ہو گیا ہے یار؟ ادھر تو دیکھو میری طرف، اس نے نرمی سے کہا۔ خرم نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے یار؟ اتنی بری چوٹیں کیسے لگ گئیں؟ چلو ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، میں بابا کو بلا کر لاتی ہوں، وہ روتے ہوئے بول کر کھڑی ہونے لگی، جب بالاج نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بالکل کچھ نہیں ہوا، تم ادھر بیٹھو، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ خرم خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، البتہ آنسو ابھی بھی جاری تھے۔ اچھا چلو اب یہ رونا دھونا تو بند کرو، اس نے مسکراتے ہوئے کہہ کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ خرم نے اس کی طرف دیکھا تھا، اس کے چہرے پر بھی جا بجا زخم آئے تھے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس نے اس کا ہاتھ
اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو بالاج مسکرا دیا اور پھر اسے ساری بات بتا دی۔ خرم نے اسے خفگی سے دیکھا۔ تو تمہارا دھیان کہاں تھا؟ اگر تمہیں زیادہ لگ جاتی تو، اگر کچھ ہو جاتا تو؟ یہ احساس ہی اتنا تکلیف دہ تھا کہ اس کے آنسو رکنے میں نہیں آ رہے تھے۔ تو زیادہ کچھ نہیں، بس تم آزاد ہو جاتی اس رشتے سے اور بیوہ ہو جاتی۔ بالاج نے ماحول کی کثافت کو کم کرنے کے لیے شرارتی انداز میں کہا تھا، مگر اس کی بات پر خرم نے حیرت اور افسوس کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھا تھا۔ مطلب کتنی آسانی سے اس نے اتنے تکلیف دہ لفظ ادا کیے تھے اور اسے احساس تک نہ ہوا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں میری تکلیف، میرے درد مذاق لگ رہا ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں یہاں سے، اور آج کے بعد مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی، بالاج بھی صوفے کا سہارا لے کر بامشکل کھڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی کا کچھ بھروسہ نہیں تھا، کہیں سچ میں اس کی باتوں کو دل پر نہ لے لے۔ ارے سنو تو، سنو خرم، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب اس کا زخم پاؤں سے بے دہانی کے بیچ میں رکھی سینٹر ٹیبل سے پوری قوت سے ٹکرایا تھا۔ اس کے منہ سے ایک کرہ نکلی تھی اور درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر فرش پر گر پڑا تھا۔ خرم نے پلٹ کر دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے زمین گھوم گئی۔ بالاج! وہ چلا کر اس تک آئی تھی اور اسے زور زور سے آوازیں دینے شروع کی، پر وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے چاچو کے کمرے کی طرف بھاگی اور دھڑ دھڑ دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ چاچو، وہ بالاج! رونے کی وجہ سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر باقی سب باہر آ گئے تھے، پھر ڈائننگ روم کی جانب بڑھے تھے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں پر گہرے زخم آئے ہیں، باقی معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ درد کی شدت بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ شکر کیجئے کہ یہ وقت پر گھر پہنچ گئے، ورنہ اگر خون زیادہ بہہ جاتا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ میں نے کچھ دوائیاں لکھ دی ہیں، 1-2 گھنٹے میں انہیں ہوش آ جائے گا، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا تھا، اور کھڑے ہو گئے تھے۔ بابا اور چاچو انہیں گیٹ تک چھوڑنے گئے تھے۔ رقیہ بیگم بچوں کو لے کر وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے سکینہ بیگم جائے نماز بچھائے اللہ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھی، جس نے ان کے بیٹے کی جان بچائی اور کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اس تمام عرصے میں خرم بالاج کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبائے روتے ہوئے اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ بالاج کی اس حالت کے ذمہ دار وہ خود تھی، نہ وہ وہاں سے اٹھتی اور نہ ہی بالاج کو کچھ ہوتا، بس وہ روئی جا رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ کیا کرتی؟ کیا وہ زندگی رہ پاتی؟ نہیں، بالاج کے بغیر زندگی ادھوری تھی، بالاج کے بغیر زندگی نہیں تھی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر چچی اس کے پاس آئیں اور شفقت سے اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ خرم بیٹے، کیا ہو گیا ہے؟ اب بس کرو، ایسے نہیں روتے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ ٹھیک ہے، کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ چچی، یہ ٹھیک نہیں ہے،
آپ دیکھیں نا کتنی تکلیف میں ہیں اور ابھی تک ہوش میں بھی نہیں آئے۔ اس نے ہنوز روتے ہوئے کہا، ابھی آ جائے گا ہوش میں، چلو اٹھو تم ابھی، تم نے کچھ کھایا بھی نہیں، صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں چچی، ابھی مجھے بھوک نہیں لگ رہی، بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ وہ حرم میں ایک مثبت تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کمرے سے چلی گئی اور کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ وہ اس کے زخموں کو بھیگی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ صبح وہ اس سے کتنا تنگ کر رہا تھا اور اب بالکل بے سدھ پڑا تھا۔ بالاج کا ایک ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں دبا ہوا تھا۔ بالاج کے ہونٹوں سے سرسراہٹ سی نکلی، پانی۔ حرم نے جھک کر اسے سنا، وہ پانی مانگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے گلاس میں پانی نکالا اور اس کا سر اونچا کر کے گھونٹ گھونٹ پلانے لگی۔ اس نے اسے پانی پلانے کے بعد گلاس وہیں واپس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کی جانب متوجہ ہوئی، جو بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رقیہ بیگم کمرے میں آئیں تو بالاج کو ہوش میں دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ چلو اللہ کا شکر ہے، ہوش آ گیا ہیرو صاحب کو، میں ابھی باقی سب کو بھی بلا کر لاتی ہوں۔ ان کی آواز پر دونوں ان کی جانب متوجہ ہوئے اور کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ بالاج نے خاموشی پر ہلکی سی گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا جو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبائے رو رہی تھی۔ حرم، میں یہاں کیسے آیا؟ اس نے آنکھیں بند کر کے سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کی۔ وہ چاچو اور بابا لے کر آئے تھے جب تم بے ہوش ہوئے۔ اس کے آگے اس کی سسکیاں بن گئی تھیں اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ حرم، بالاج نے اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹانے چاہے تھے جب سب اندر داخل ہو گئے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور حرم نے بھی جلدی سے اپنے ہونسو صاف کیے۔ اور کیسا محسوس کر رہے ہو برخوردار؟ تایا ابو نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بہتر ہے تایا ابو، اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تمہارا؟ حرم سے پوچھا تو یہ بھی کچھ نہیں بتا رہی، بس کہہ رہی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تب سے روئے جا رہی ہے۔ وحید احمد نے شفقت سے حرم کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے ایک نظر اپنے بالکل برابر بیٹھی حرم کو دیکھا اور سارا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا، البتہ اپنی اور حرم کے درمیان ہونے والی جھڑپ کو وہ گول کر گیا تھا۔ بھیا، اب آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں ورنہ آپیا نے رو رو کر ہمارے گھر کو اپنے آنسوں کے سمندر میں ڈبو دینا ہے۔ زیام کی بات پر سب کے ساتھ ساتھ حرم بھی سر جھکا کر مسکرا دی۔ زیادہ زبان نہیں چل رہی تمہاری؟ سکینہ بیگم نے اس کے کان کھینچے تھے۔ ارے مما، بھول گئی کیا؟ آپ کے گھر کی رونق مجھ سے ہی تو ہے، کل ہی تو آپ تائی اماں کو کہہ رہی تھیں، ہے نا تائی اماں؟ اس نے اپنے کان چھڑواتے ہوئے تائیدی انداز میں رقیہ کو دیکھا۔ سب کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ تمہاری ساری رونق تو میں ابھی نکالتی ہوں، چلو کمرے میں، کل اسکول بھی جانا ہے۔ انہوں نے اسے کمرے سے باہر نکالتے ہوئے زیام نے بالاج کو تھمس اپ کا اشارہ کیا اور خود ہنستے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ بالاج اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔ وہ سب باری باری اسے خیال رکھنے کا کہہ کر کمرے سے چلے گئے تو حرم بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بالاج نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ جیسے سب گئے ہیں ویسے
میں بھی جا رہی ہوں۔ اس نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی۔ سب میں اور تم میں فرق ہے، تمہیں اس وقت میرے پاس بیٹھنا چاہیے۔ وہ اسے نظروں کی گرفت میں رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، کیا کروں یہاں بیٹھ کر، تمہاری فضول باتیں سنوں؟ اس نے ہنوز کلائی چھڑواتے ہوئے کہا، جب جانتی ہو کہ میں ہاتھ نہیں چھوڑوں گا تو کیوں فضول میں مشقت کر رہی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو حورم نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ یار بیٹھ جاؤ پلیز، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بالاج نے اس کی مسلسل خاموشی پر مسکراتے ہوئے اسے پکارا، حورم۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یہ شدید ناراضگی کا اشارہ تھا۔ حورم یار، اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جب اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو۔ اس نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ بالاج کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اچھا، اتنا غصہ کس بات پر ہے، بتانا پسند کریں گی آپ؟ اس نے ذرا سا اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اب کافی حد تک بہتر محسوس کر رہا تھا، یا شاید یہ حورم کی موجودگی کا اثر تھا۔ نہیں، حورم نے ایک لفظی جواب دیا۔ اچھا نا یار، سوری، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم دل پر ہی لے لو گی۔ بالاج نے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے مسکین سی شکل بنائی۔ تم باتیں بھی تو کیسی کر رہے تھے؟ حورم کو ایک بار پھر رونا آیا۔ اچھا رونا تو مت پلیز سوری، آئندہ میری توبہ جو میں ایسی بات کروں، اس نے کہتے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ حورم ہلکے سے مسکرا دی۔ شکر ہے مسکرائی تو تم تو، ورنہ۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا اور شرارتی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ورنہ کیا؟ حورم نے ایک ابرو اٹھا کر اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ ورنہ قسم سے روتے ہوئے چڑیل لگ رہی تھی تم۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم ایک نمبر کے بدتمیز انسان ہو بالاج احمد۔ حورم نے غصے سے دانت پیسے اور تکیہ کھینچ کر اس کے سینے پر دے مارا، جو ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ حورم بھی بے ساختہ اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اچھا چلو، اب ایک بات تو بتاؤ، اس نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو، مگر ذرا ڈھنگ سے، اس نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنا رو کیوں رہی تھی تم؟ کہیں یہ محبت کے آنسو تو نہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ حورم نے بے ساختہ ہی نظروں چرائی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے تو لگ رہا تھا کہ ایسی ہی بات ہے۔ بالاج نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ تمہیں غلط لگ رہا ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو پھر یہ بات ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ اس نے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے پاؤں کی جگہ تمہارے سر پر چوٹ لگی ہے، اسی لیے فضول باتیں کر رہے ہو۔ اس نے اپنے لہجے کو پر اعتماد کیا اور وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے جلدی سے کہا۔ کچن میں جا رہی ہوں، سوپ بنانے تمہارے لیے۔ تم جب تک ٹی وی دیکھو، میں بس ابھی بنا کر لا رہی ہوں۔ اس نے ٹی وی آن کر کے ریموٹ اسے دیا۔ نہیں یار حورم، تم ادھر بیٹھ جاؤ، ہم باتیں کرتے ہیں نا، اس نے ریموٹ پرے کرتے ہوئے کہا۔ تم بس خاموشی سے ٹی وی دیکھو، میں بس یوں گئی اور یوں آئی، اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ حورم یار، اس نے بے بسی سے اسے پکارا۔ حورم نے مسکراہٹ دبائی اور اس کے روم سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔
थोड़ा सा जहर भी डाल कर ले आना उसमें। उसने गुस्से से ऊंची आवाज में कहा कि बाहर खड़ी हुर्रम खिलखिलाकर हंसने लगी और किचन की जानिब बढ़ गई। बालाज बेजारी से टीवी देखने लगा, जहां उसकी पसंदीदा फुटबॉल टीम बस जीतने ही वाली थी, मगर उसे रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं थी। क्या मुसीबत है यार, उसने खुद कलामी के से अंदाज में कहा। वो उठना चाहता था मगर उठ नहीं सकता था। वो हुर्रम के पास जाना चाहता था मगर जा नहीं सकता था। उसने उठने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। पाँव पर जोर देने की वजह से दर्द की शदीद लहर उठी और वो वापस बैठ गया। उसने गुस्से से टीवी बंद किया और रिमोट दूर उछाल दिया। तकरीबन 20 मिनट बाद वो वापस आई थी। आहट की आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोलकर देखा तो हुर्रम लबों पर मुस्कुराहट सजाए हाथों में सूप का बाउल लिए खड़ी थी। एक लम्हे के लिए बालाज अपनी तमाम नाराज़गी, तमाम गुस्सा भूल गया था। इसकी मुस्कुराहट थी ही इतनी दिलकश। उसने इस मुस्कुराहट से नज़रें चुराईं और आहिस्ता से उठकर बैठ गया। क्यों आई हैं आप यहाँ अब? उसने बेगाने से अंदाज में कहा तो हुर्रम उसके रूठी हुई महबूबा वाले अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालाज ने इसे हंसते हुए देखा और अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरे का रुख मोड़ लिया। वो हम आपके लिए सूप लेकर आए हैं। हुर्रम ने ऐन उसके मुकाबिल बैठते हुए मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। हमें नहीं पीना, ले जाइए आप यहाँ से, बल्कि आप खुद भी पी लीजिए इसे। उसने अदाकाराना अंदाज में कहा। अरे नहीं हजूर, हम इसे नहीं पी सकते। इसमें हुर्रम ने भी हूबहू उसकी नकल उतारते हुए एक हाथ अपने मुंह पर रखा। इसमें क्या? बोलिए मोहतरमा, इसमें क्या? बालाज ने अदाकारी करते हुए इसके हाथ थामे। इसमें जहर मिला हुआ है हुजूर, हुर्रम ने आखिर में हंसते हुए कहा तो बालाज अपनी ही बात याद करके खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो दोनों ही सदा के ड्रामेबाज थे। बालाज ने हंसते हुए अपने सामने बैठी हुई इस नाजुक सी लड़की को देखा जो मुंह पर हाथ रखे बेतहाशा हंस रही थी। इसका चेहरा हंसते हंसते लाल हो रहा था। क्या वो कभी इस लड़की से नाराज़ हो सकता है? नहीं, वो इससे कैसे नाराज़ रह सकता है? इसने मुस्कुराते हुए सोचा और हुर्रम को देखा जो अब सूप का बाउल उठा रही थी। कितनी ड्रामेबाजी करते हो यार तुम। अब चलो जल्दी से सूप पियो, फिर दवाई खाना और फिर सो जाना। इसने इसे पिचकारते हुए कहा। यार मैंने नहीं पीना हुर्रम, इसने मुंह बनाकर कहा, मगर उसके लाख मुंह बनाने पर और मना करने के बावजूद हुर्रम ने अपना पूरा सूप का बाउल पिलाकर ही दम लिया और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? वो जो टीवी देखने में मसरूफ़ था इसे उठते हुए देखकर जल्दी से बोला, नमाज पढ़ूंगी। इशाए कहाँ, जहाँ 5:30 बज रहे हैं। यहीं पढ़ लो प्लीज़, बालाज ने बेसाख्ता कहा और जल्दी से टीवी बंद कर दिया। ठीक है, उसने थोड़ा सा पजल होते हुए कहा और वज़ू करने चली गई। बालाज ने मोबाइल ऑन किया और रमशा की तरफ से लातादाद मैसेजेस और कॉल्स देखकर कड़वा सा मुंह बनाया और एक हाथ से गेम खेलने लगा। वो क्या दिन थे जब वो दोनों हाथों से गेम खेला करता था। वो अपनी ही सोचों पर बेसाख्ता हंस दिया। अभी घंटे ही कितने हुए थे इसका हाथ खराब हुए। वो अभी हंस ही रहा था कि हुर्रम वज़ू करके बाहर आई।
خیریت تو ہے؟ بہت ہنسی آ رہی ہے۔ خرم نے ایک ابرو اٹھا کر بالاج کو دیکھا جو اب مسکرا رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، ویسے ہی ہنس رہا تھا۔ بالاج نے ہنوز گیم کھیلتے ہوئے کہا، اس وقت تمہاری کون سی گرل فرینڈز کے میسج آ رہے ہیں؟ اس نے گھٹتے ہوئے پوچھا۔ بالاج کو معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو فون بند کر کے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ مطلب وہ پھر کچھ الٹا سوچ رہی تھی۔ بالاج ہولے سے مسکرا دیا۔ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے خرم، جانتی ہو تم اچھی طرح، اس نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، جیسے رمشا کو تو میں جانتی ہی نہیں نا، خرم نے تیکھے لہجے میں کہا۔ بالاج نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا سوچ رہی تھی وہ؟ یار یہ رمشا بیچ میں کہاں سے آ جاتی ہے؟ بالاج نے بیزاری سے کہا۔ وہ کیسے اس لڑکی کو اپنی محبت کا یقین دلائے؟ خرم نے ایک نظر اسے دیکھا اور نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ خرم، بالاج نے اسے پکارا مگر تب تک وہ نماز شروع کر چکی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے دوپٹے میں مقید صبیحی چہرے کو دیکھا اور طمانینت سے آنکھیں موند لیں۔ اس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں خود بخود بھیگتی چلی گئیں۔ اس نے اس کی صحت یابی کے لیے دعا مانگی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اب ٹھیک تھا۔ اس نے جائے نماز طے کر کے پلٹ کر اسے دیکھا تو شاید وہ سو چکا تھا۔ اس نے قریب جا کر اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو کوئی جنبش نہ ہوئی، وہ سو گیا تھا۔ خرم نے ایک گہری سانس لی۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ جو آنکھیں ہر وقت شرارت پر آمادہ ہوتی تھی وہ بند تھی۔ اس کے گھنے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ سینے پر دھرا تھا۔ اسے دیکھ کر خرم نے دل نے بے ساختہ ہی اسے چھونے کی خواہش کی۔ وہ دو زانو ہو کر نیچے بیٹھ گئی اور یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ اس نے بہت دھیرے سے ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور اس کی کشادہ پیشانی پر سے بال ہٹائے تھے اور دھیرے سے اپنا ہاتھ سینے پر دھرے اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ تمہارے دل میں آخر کیا ہے بالاج؟ وہ سب جو مجھے محسوس ہوتا ہے، وہ محبت جو میرے دل میں ہے صرف تمہارے لیے، کیا تمہیں محسوس نہیں ہوتی ہوگی؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور آنکھوں کی نمی صاف کی۔ جب سائڈ ٹیبل پر رکھا بالاج کا موبائل بجنے لگا۔ خرم نے جلدی سے موبائل اٹھا کر سائلنٹ کیا تھا اور اسکرین پر جگمگاتے رمشا کے نام کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے ایک نظر بالاج کو دیکھا تھا جو ہلکا سا کسمسایا اور کھڑی ہو گئی تھی۔ موبائل دوبارہ بجنا شروع ہوا تھا۔ یہ بالاج کو اس وقت کیوں کال کر رہی ہے؟ اس کے ماتھے کے بالوں میں ایک دم ہی اضافہ ہوا تھا اور بالاج جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، موبائل کی آواز پر آنکھیں کھول کر دیکھا تو خرم کچھ بڑبڑا رہی تھی اور اس کی بڑبڑاہٹ بالاج نے بخوبی سنی تھی اور بامشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ اب وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے موندی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خرم کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ کیا کرتی؟ بالاج مزے سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کے موبائل میں کال آٹومیٹک ریکارڈنگ پر لگ جاتی تھی تو وہ سکون سے اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ خرم نے کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو بالاج، کہاں ہو یار تم؟ کب سے کال کر رہی ہوں
कम अज कम मैसेज का जवाब ही दे देते। अगर मसरूफ़ थे तो एक मैसेज ही कर देते। मैं कब से परेशान हो रही हूँ। पता है, कॉल रिसीव होते ही इसे रमशा की नॉन स्टॉप आवाज़ सुनाई दी। हुरम ने गुस्सा जब्त करते हुए दांत पर दांत जमाए। हुरम ने खुद को पुरसकून करते हुए एक गहरा सांस लिया। बालाज अभी सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी इज्जत पर बालाज ने कितनी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। ये सिर्फ वो जानता था। तबीयत ठीक नहीं है, पर क्या हुआ उसे? रमशा ने परेशान से लहजे में कहा। हुरम के गुस्से का लेवल एक बार फिर बढ़ा।